پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ چنانچہ انہوں نے کارڈز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے مجھ پر شدید تشدد کیا، اور جب صورتحال ناقابل برداشت ہو گئی تو میں نے انہیں قتل کر دیا۔ میں متخیرانہ انداز میں تہذیب کی یہ گفتگو سن رہا تھا۔ یہ حسین لڑکی اس قدر خطرناک ہوگی، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ بھی سچ تھا کہ میں نے گرین پول کا نام اس سے پہلے نہیں سنا تھا۔ اگر وہ سچ کہہ رہی ہے تو یہ تو میرے لیے انتہائی دل خوش کن بات تھی۔ جو تصور اور جو خیالات میرے ذہن میں موجود تھے، یہ لڑکی ان کے سلسلے میں میری بہترین معاون بن سکتی تھی۔ باقی رہا مسئلہ اولیو ہاورڈ کا، تو اس نے خود کو مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھا تھا، بلکہ اس خط کے ذریعے ان تمام باتوں کا اعتراف کر لیا تھا کہ تنظیم کو برگشتہ کرنے میں اس کا ہاتھ تھا، اور اب وہ مجھے پیرس لا کر اپنی مرضی کے مطابق کام لینا چاہتا تھا۔ اگر مجھے یہ سنہری موقع مل جائے اور کسی طرح گرین پول سے میرا تعلق قائم ہو جائے تو میں سمجھتا تھا کہ یہ میری خوش قسمتی کی انتہا ہوگی۔ چنانچہ لڑکی کو اپنے بارے میں بتانے میں نے آر محسوس نہ کی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تہذیب، میں تمہاری شخصیت سے بے حد متاثر ہوا ہوں، اور مجھے مسرت ہے کہ میں اتفاقیہ طور پر دوبارہ تم سے ٹکرا گیا اور تمہارے کام آیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، مگر علی، میرا سوال تشنا رہ گیا۔ اولیو ہاورڈ سے تمہارا کیا چکر چل رہا ہے؟ دیکھو، میں نے تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ یہ میرے اعتماد کی نشانی ہے۔ تم بھی اپنے آپ کو مجھ سے مت چھپاؤ اور اطمینان رکھو، تمہیں میری ذات سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نہیں تہذیب، میں خود کو تم سے چھپانا نہیں چاہتا۔ میری کہانی، بلکہ میری مختصر کہانی یوں سمجھ لو کہ میں سان فرانسسکو میں برکلے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتا تھا، قانون کا طالب علم تھا۔ ایک موقع پر ایبرن ہال نامی جگہ پر جا نکلا جہاں یہودی اکابر لاف و گزاف میں مصروف تھے۔ تقریر عربوں کے خلاف تھی، اور اسی میں انہوں نے مذہب کو بھی شامل کر لیا تھا۔ جیسا کہ تمہیں بتا چکا ہوں، پاکستانی باشندہ ہوں، برائیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ایک گنہگار شخص، لیکن مذہب کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں برداشت نہ کر سکا، اور وہیں کھڑے ہو کر حقائق پر مبنی ایک تقریر کر ڈالی، جسے سن کر یہودی لابی میں کھلبلی مچ گئی اور بے شمار افراد میرے دشمن بن گئے۔ نتیجتاً تعلیم ادھوری چھوڑنا پڑی اور قتل و غارت گری کی دنیا میں اتر آیا۔ یہ شخص اولیو ہاورڈ یہودی ہونے کے ناطے خصوصاً میرے پیچھے لگا، اور میں اسے چکر دے کر وہاں سے نکل آیا، اور اس کے بعد تم تنظیم آزادی فلسطین میں شامل ہو گئے۔ ہاں، میں نے مسکراتے ہوئے گردن خم کی۔ علی یار خان، تم وہی ہو نا جس نے سان فرانسسکو کے چوک پر ایک نقشہ ترتیب دیا تھا، اور اس میں دکھایا گیا تھا کہ فلسطین آزاد ہے اور اسرائیل خون میں ڈوبا ہوا ہے؟ تہذیب نے کہا، اور میں مسکرانے لگا۔ ہاں تہذیب، میں وہی علی یار خان ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارا یہ کارنامہ دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے؟ ہاں علی یار خان، نام سے میں تمہیں بے شک جانتی تھی، بلکہ جس حلقے سے اس وقت میرا واسطہ ہے وہ تمہارے اس کارنامے سے بے حد متاثر نظر آتا تھا، اور کسی نے یہ تجویز بھی پیش کی تھی کہ تمہیں تلاش کر کے تمہاری مدد کی جائے۔ یقین کرو علی یار خان، اس وقت میں تمہارے بارے میں جان کر بے پناہ مسرور ہوئی ہوں۔ تم تنظیم آزادی فلسطین کے رکن ہو، لیکن ہم تمہیں اس سے پہلے سے جانتے ہیں۔ ہم تمہارے بارے میں بہت کچھ گفتگو کر چکے ہیں۔ تہذیب کے اس انکشاف سے مجھے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ پھر تہذیب نے پوچھا، لیکن اولیو ہاورڈ اسی وقت سے تمہارے پیچھے ہے، تو تنظیم اس سلسلے میں تمہارے ساتھ کیوں نہیں؟ میرا مقصد ہے کہ تم ان کے ساتھ مل کر کام کیوں نہیں کر رہے؟ لمبی کہانی ہے تہذیب۔ یوں سمجھ لو اولیو ہاورڈ میری زندگی کو اپنے وقار کا سوال بنا چکا ہے۔ میرے تفصیلی حالات تمہارے علم میں نہیں ہیں۔ گریوائل کا نام سنا ہوگا تم نے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ اسپین کا وہ وحشت ناک قید خانہ جس میں ساری دنیا کے مجرم رکھے جاتے ہیں۔ تہذیب نے جواب دیا، ہاں، اسی کی بات کر رہا تھا میں نے ایک طویل عرصہ ہاورڈ کی وجہ سے اسی قید خانے میں گزارا ہے، پھر میں وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ علی، میں تمہیں کافی پلاؤں گی، یقین کرو اب میں خود کو کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ خدا کی قسم علی، جی خوش ہو گیا ہے، کیا شاندار آدمی ملا ہے، بس میں ابھی آئی، تہذیب نے کہا، اور میرے منع کرنے کے باوجود وہ لنگڑاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ خوشی مجھے بھی تھی، لیکن دل میں ایک وسوسہ بھی تھا۔ اگر یہ بھی ہاورڈ ہی کا کوئی حسین دھوکہ ہوا تو وہ کافی بنا لائی اور بڑے احترام سے مجھے پیش کر کے خود بھی ایک پیالی لے کر بیٹھ گئی۔ تم گریوائلز کے مفرور ہو، کیا یہ معمولی بات ہے؟ اچھا، پھر کیا ہوا، آگے کہو۔
اس نے کہا اور اس کے بعد میں نے اسے بقیہ کہانی بھی سنا دی، سب کچھ بتا دیا اسے، اس خط کے بارے میں بھی جو مجھے طیارے میں سفر کے دوران ملا تھا۔ او میرے خدا، میں واقعی اس وقت سو گئی تھی، اگر نہ سوئی ہوتی تو شاید اس شخص کو دیکھ لیتی۔ میں بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکا، مجھے اس کی امید نہیں تھی۔ تم مجھے ہارورڈ کی نمائندہ سمجھ رہے تھے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں، میرے ذہن میں یہ خیال تھا، میں نے صاف دل سے اعتراف کیا۔ اب بھی ہے علی، کسی حد تک نکال دو ذہن سے یہ خیال، ہارورڈ نے تمہیں پیرس بلایا ہے، یہاں وہ تمہیں کسی جال میں پھنسانا چاہتا ہے، لیکن علی اطمینان رکھو، وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ میں تمہیں گرین پول میں شمولیت کی پیشکش کرتی ہوں۔ حالانکہ علی، گرین پول میں شامل ہونے کے لیے 20 شرائط پوری کرنا ہوتی ہیں، 20 مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، لیکن میں تمہیں براہ راست اس ادارے کی رکنیت دلوا سکتی ہوں۔ بولو، کیا تم ہم میں شامل ہونا پسند کرو گے؟ کم از کم اتنی جلدی تو فیصلہ نہ کرو تہذیب، ایک آدھ مرحلے میں تو آزما لو۔ آزما لوں گی، تم پہلے یہ بتاؤ ہمارے ساتھ شامل ہونا پسند کرو گے؟ تہذیب، اس وقت میں ایک کٹی پتنگ کی مانند ہوں، جب تک زندگی ہے ہارورڈ کے راستے کاٹتا رہوں گا۔ تنظیم کی پوزیشن میری نگاہوں میں صاف ہو گئی ہے، لیکن اب اس میں واپسی میرے لیے ممکن نہیں۔ ہاں، یہ میرا عہد ہے کہ میں اس کے مفادات کے لیے جہاں بھی موقع ملا ضرور کام کروں گا۔ تمہاری اس کوشش میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی، بلکہ تمہیں گرین پول کی طرف سے مدد بھی ملے گی۔ گرین پول میں مجھے 3 کی حیثیت حاصل ہے۔ گرین پول کوئی اکائی نہیں ہے، یعنی کوئی ون یا سربراہ نہیں ہے، بس حالات کو سنبھالنے والے 2 ہوتے ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں رہتے ہیں۔ یہ 2 برین ہوتے ہیں اور 3 عمل۔ پوری دنیا میں 1,12,000 3 ہیں، ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ ہمیں کام کے لوگوں کو خود میں شامل کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور عموماً تمام اہم معاملات ہم ہی ڈیل کرتے ہیں۔ اس کیس میں مجھے اولیت حاصل ہے، اس سلسلے میں تمہیں ایک مشورہ دے سکتی ہوں۔ کیا پیرس میں ہارورڈ تمہیں خود لایا ہے تو اس نے تم پر نگاہ بھی رکھی ہوگی؟ امکانات تو اسی بات کے ہیں۔ کیا یہاں تک تمہارا تعاقب کیا گیا ہوگا؟ نہیں، میں نے میک اپ کر کے انہیں چکمہ دے دیا ہے۔ میرے ہونٹوں پر اچانک مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، بشرطے کہ میں ہارورڈ کی نمائندہ نہ ہوں، تہذیب نے ایک طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ مجھے معاف کر دینا تہذیب، میں نے کہا۔ نہیں، یہ تمہارے محتاط ہونے کی دلیل ہے، تم احمقوں کی طرح ایک لمحے میں متاثر نہیں ہوتے، ایسا ہونا چاہیے۔ بہرحال وقت اس کی تصدیق یا تردید کرے گا۔ میں سمجھتی ہوں اگر تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ تو ہارورڈ کو اس مقابلے میں مزہ آ جائے گا، وہ اپنی ساری خود اعتمادی بھول جائے گا۔ ایسے احمق لوگ اسی طرح مار کھاتے ہیں۔ اس نے تمہیں اس لیے آزاد چھوڑ دیا ہے کہ اب تم تنہا ہو، اس کا خیال ہے کہ وہ تمہیں کہیں سے برآمد کر لے گا، اس کی خود اعتمادی اس کے منہ پر جوتا بن جائے گی، تم ایک نئی شکل اختیار کر جاؤ۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا تہذیب، اگر تقدیر واقعی مجھ پر مہربان ہے تو ٹھیک ہے، میں تم پر اعتبار کرتا ہوں، گویا میری بات تمہیں منظور ہے۔ وہ مسرور لہجے میں بولی، اب خلوص دل سے۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، کون سے ہوٹل میں قیام ہے تمہارا؟ 2 ہوٹلوں میں کمرے ہیں، لعنت بھیجو سب پر، ہر چیز مہیا ہو جائے گی، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے فٹ ہونے میں 2-3 دن لگیں گے، میرے پاس 1 ہفتے کا وقت ہے، اس کے بعد ہم کام شروع کریں گے۔ 1 ہفتے کا وقت کس سلسلے میں ہے؟ ایک بہت بڑی شخصیت نے گرین پول سے سودا کیا ہے، ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے۔ 1 ہفتے کے بعد وہ شخصیت یہاں پیرس میں مجھ سے ملاقات کرے گی اور یہی ہمارا کام سونپ دیا جائے گا۔ یہ کارڈز، میں نے سوال کیا، یہ اسی کے لیے حاصل کیے گئے ہیں، ان میں ایک منصوبہ چھپا ہوا ہے جو اس شخصیت کے خلاف بنایا گیا ہے، ہمیں اسی سازش کے خلاف کام کرنا ہے۔ میں تم پر متخیر ہوں تہذیب، اور میں تم پر علی۔ طیارے میں 2 بڑے سفر کر رہے تھے اور کسی کو معلوم نہیں تھا۔ تہذیب ہنس پڑی۔ بڑی تم ہو تہذیب، میں تو اس وقت ایک بے حیثیت انسان ہوں۔ میں نے کہا، ہاں، اسی بے حیثیت انسان نے اس وقت گرین پول کی 3 کی عزت بچائی ہے۔ اگر یہ کارڈز مجھے نہ ملتے اور تم ذہانت سے کام لے کر انہیں محفوظ نہ رکھتے تو یقین کرو علی، مجھے منہ چھپا کر یہاں سے جانا پڑتا اور گرین پول کی کارکردگی پر ایک بدنما داغ لگ جاتا، اور پھر تم نے ذاتی طور پر بھی مجھ پر احسان کیا ہے۔ یہ فلیٹ، میں نے سوال کیا، میرا ہی ہے؟ کیا پیرس میں تمہاری مستقل رہائش ہے؟ ہاں، عمر کا بیشتر حصہ یہاں گزرا ہے، لیکن اور بھی بہت سے ملکوں کی شہریت ہے میرے پاس۔ گڈ، میں نے تحسین آمیز انداز میں کہا، کیا خیال ہے آرام کیا جائے؟ ہاں، میں تمہیں زیادہ تکلیف نہیں دے سکتا۔ پاؤں کی تکلیف کا کیا حال ہے؟ بتدریج بہتر ہو رہی ہے، ویسے 1 آدھ دن ضرور لگ جائے گا۔ تمہارا بیڈ روم دوسری طرف ہے، دروازہ بند کر لینا، اور لباس کا انتظام فی الحال کچھ نہیں ہو سکتا، وہاں چادر مل جائے گی تمہیں، سمجھ گئے نا؟ ہاں، میں نے مسکرا کر کہا، اور پھر ہم دونوں باہر نکل آئے۔
میں نے تہذیب کو ایک بیڈ روم میں چھوڑا اور خود دوسرے کمرے میں آ گیا۔ خوبصورت اور آراستہ بیڈ روم تھا۔ جوتے اتارے اور بستر پر دراز ہو گیا۔ فوری طور پر نیند آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ واقعات اتنے تیز اور عقل کو چکرا دینے والے تھے کہ دماغ ان سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ تہذیب کو کیا سمجھوں؟ کیا اس نے جو کچھ کہا ہے وہ سچائی پر مبنی ہے؟ کیا واقعی وہ ہارورڈ کی نمائندہ نہیں ہے؟ اگر وہ سچی ہے تو یہ میری تقدیر کی ایک سنہری کروٹ ہے، لطف آ جائے گا۔ اور اگر ہارورڈ نے یہ کوئی لمبا جال بچھایا ہے تو 3 بجے تک جاگتا رہا اور پھر نیند آ گئی۔ صبح کو 9 بجے جاگا تھا۔ ملحقہ غسل خانے میں جا کر غسل کیا اور باہر نکلا ہی تھا کہ تہذیب پر نگاہ پڑی۔ حضور، ناشتہ تیار ہے۔ تم نے کیوں تکلیف کی تہذیب؟ کیا مطلب؟ وہ آنکھیں پٹپٹا کر بولی۔ ضرورت پڑنے پر میں یہ کام بھی کر لیتا ہوں۔ او، تو پھر شریف مردوں کی طرح دوپہر کا کھانا پکا لینا، اس نے کہا اور میں ہنس پڑا۔ میں عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ آؤ بھائی، میں بھوک برداشت نہیں کر سکتی، چلو ناشتہ کریں۔ میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ دفعتاً میں نے چونک کر کہا، ارے تہذیب، میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا، تم اندر کیسے آ گئی؟ بس یہ بد تہذیبی ہو ہی گئی، لیکن یہ جاننے کے بعد کہ تم باتھ روم میں ہو۔ مطلب یہ حضور، دروازے کھڑکیاں کھولنا تو اپنا پیشہ ہے، اور پھر اس فلیٹ کا تو معاملہ ہی ذرا مختلف ہے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر کہو کھل جا سم سم تو دروازے کھل جاتے ہیں، اس نے شگفتگی سے کہا۔ اس کی ہنسی نے واقعی مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ اتنی دلکش ہنسی تھی کہ انسان گم ہو کر رہ جائے۔ ہنسی کی اس دلکشی سے شاید وہ خود بھی ناواقف تھی، ورنہ احتیاط سے اسے خرچ کرتی۔ بہرحال ہم دونوں ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑے۔ ناشتے کی میز پر اچھی خاصی چیزیں موجود تھی۔ میں نے شکایتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کم از کم اس وقت تو تمہیں یہ تکلف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت سے آپ کی کیا مراد ہے محترم علی یار خان؟ وہ شوخی سے بولی۔ بھئی، تمہارے پاؤں کی تکلیف کا کیا حال ہے؟ بھول گئی ہوں، کچھ یاد نہیں رہا، اور یہی میری عادت ہے۔ ظاہر ہے معمولی شخصیت تو نہیں ہے تمہاری، لیکن تمہاری آنکھیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم ابھی تک اعتماد نہیں حاصل کر سکے۔ تہذیب نے کہا۔ میں نہیں سمجھا۔ جاگتے رہے ہو رات کو دیر تک، یقیناً سوچتے رہے ہوگے، اور اس سوچ میں یہ سوچ بھی ضرور شامل رہی ہوگی کہ کہیں اولیو ہارورڈ نے میری شکل میں کوئی بلا تو تمہارے اوپر مسلط نہیں کر دی، اور میں تمہیں دھوکہ تو نہیں دے رہی۔ تہذیب، اس موضوع کو نہ چھیڑو۔ چلیے صاحب، نہیں چھیڑتے۔ جانے کی کوشش نہ کریں ہمارے پاس سے۔ اگر حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو جائیں تو ایک آدھ گولی وغیرہ چلا دیں، چکر ختم ہو جائے گا، اس نے کہا، اور گردن جھکا کر ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ جو کچھ اس نے اپنے بارے میں بتایا تھا وہ اگر صحیح تھا تو اس کی شخصیت معمولی نہیں تھی، لیکن ایک اہم ترین شخصیت کی مالک لڑکی اتنی معمولی سی لگتی تھی کہ اس پر خواہ شبہ سا ہونے لگتا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد ہم ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ اب یہ 2-3 دن تو مکھیاں مارتے ہی گزریں گے، اس نے کہا۔ ایک بات بتاؤ تہذیب۔ ہاں پوچھو۔ گرین پول کے دوسرے رکن یہاں پیرس میں موجود نہیں ہیں، ان کی تعداد 100 سے اوپر ہی ہوگی۔ کیوں؟ تہذیب نے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے کہ تم نے ان سے رابطہ کیوں قائم نہیں کیا؟ ابھی اس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اگر کوئی ضرورت ہوئی تو انہیں طلب کیا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کو تمہاری آمد کی اطلاع نہیں تھی؟ مطلب یہ کہ تم ایئرپورٹ پر ان کی مدد حاصل کر سکتی تھی؟ نہیں علی، ہم انہیں صرف اہم ضرورتوں پر استعمال کرتے ہیں اور پھر 3 منظر عام پر نہیں آتے۔ میں خود کو ان پر ظاہر نہیں کر سکتی۔ اگر یہاں کسی کو طلب کرنا ہو تو اس کے لیے چند لوگ مخصوص ہیں جو یہاں اس جگہ تک آ سکتے ہیں۔ بڑا پیچیدہ نظام ہے۔ ہاں ہے تو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر بولی، ابھی یہاں ایک لڑکی آئے گی۔ بازار کھل جانے کے بعد میں نے تمہارے لیے کچھ چیزیں منگوائی ہیں۔ اوہو، وہ کیا؟ لباس وغیرہ؟ میرا سائز؟ میں نے کہا۔ ہماری نگاہ میں تھا، تہذیب بولی، اور میں نے صوفے سے ٹک کر آنکھیں بند کر لی۔ 12:30 بجے دن کو فلیٹ کی بیل بجی اور میں نے جا کر دروازہ کھول دیا۔ درمیانے بدن کی ایک خشک سی شکل والی لڑکی نے چند پیکٹ میرے ہاتھ میں تھمائے اور کچھ کہے بغیر واپس مڑ گئی۔ میں بھی دروازہ بند کر کے واپس آ گیا۔ غور کرنے پر بہت سی باتیں ذہن میں الجھن پیدا کرتی تھی، لیکن ان کا حل ابھی ملنا مشکل تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ہی صورتحال سمجھ میں آ سکتی تھی۔ میں نے وہ پیکٹ تہذیب کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جناب، سب آپ کے لیے ہے۔ یہاں پیرس میں اتنی عمدہ اردو سن کر تعجب ہوتا ہے۔ میں دنیا کی 13 زبانیں جانتی ہوں، اس کے علاوہ بلیک بیلٹ 3rd ڈان ہوں۔ ان 4 خطرناک آدمیوں کو میں نے صرف ہاتھوں سے ختم کیا تھا۔ حسین قاتلہ، اردو زبان کی شاعری تم پر 100% صادق آتی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ہم دونوں گفتگو کرتے رہے۔ وہ مجھ سے گریوالز کے بارے میں تفصیلات معلوم کرتی رہی تھی اور پھر اس نے اپنی مہمات کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ بڑا عمدہ وقت گزر رہا تھا
آہستہ آہستہ اس پر میرا اعتماد قائم ہوتا جا رہا تھا۔ یہ 5واں دن تھا۔ اس کا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا تھا اور اب وہ مسلسل ورزش کر کے خود کو فٹ کر رہی تھی۔ عام حالات میں بالکل عام لڑکی لگتی تھی۔ اس کے بارے میں جتنا غور کرتا اتنی ہی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ لڑکی میرے ذہن میں ایک مقام حاصل کرتی جا رہی ہے۔ دوپہر کو 2 بجے کے قریب بیل بجی اور وہ چونک پڑی۔ پھر اس نے خود جا کر دروازہ کھولا اور چند منٹ کے بعد واپس آ گئی۔ وہ اب سنجیدہ تھی۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ بولی، علی، کام کا وقت آ گیا ہے۔ وہ شخصیت یہاں پہنچ گئی ہے جس کا مجھے انتظار تھا۔ تم تیار ہو؟ 100%۔ میں نے مستعدی سے کہا۔ آج رات کو ہم اس سے ملاقات کر رہے ہیں، وہ بولی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، تم میرے ساتھ ہوگے علی۔ 2 چیزیں کسی کو مروب کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، کھلی آنکھیں اور کھلے ہاتھ۔ مجھے تم پر اعتماد ہے۔ آؤ میں اپنے ساتھیوں کو ہدایات دے دوں۔ پہلی بار میں نے وہ ٹرانسمیٹر دیکھا۔ اس پر تہذیب اپنے آدمیوں کو ہدایات دے رہی تھی۔ یہ ہدایات فرینچ زبان میں تھی جسے میں سمجھتا تھا۔ اس نے کچھ مخصوص علاقوں پر ان لوگوں کو تعینات کیا تھا اور ہدایت کی تھی کہ وہاں سے گزرنے والی چیونٹی پر بھی نگاہ رکھی جائے۔ بات گول مول تھی، پوری تفصیل مجھے نہیں معلوم تھی، لیکن میں نے تہذیب کو اس کے لیے مجبور نہیں کیا تھا اور انتظار کیا تھا کہ اگر وہ خود ہی کچھ بتائے تو ٹھیک ہے، لیکن نہ جانے کیوں تہذیب نے بھی یہ جرت نہیں کی تھی۔ بہت زیادہ احتیاط بعض اوقات بہت بڑی حماقت بن جاتی ہے۔ ہر چند کے ذہن کی گہرائیوں میں یہ احساس موجود تھا کہ ممکن ہے تہذیب بھی ہاورڈ کی کوئی چال ہو، لیکن فی الحال اس کی کوئی کسوٹی نہیں تھی۔ یہ بات یقینی تھی کہ تہذیب میری ہی ہم مذہب تھی اور کم از کم اس نے اس سلسلے میں جھوٹ نہیں بولا تھا۔ گرین پول کے بارے میں اس سے قبل کچھ نہیں سنا تھا، لیکن میں ان حالات میں بہت زیادہ معلومات بھی تو نہیں رکھتا تھا۔ چنانچہ بہتر یہی تھا کہ خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا جائے۔ تنظیم کے لیے دل میں جو انات تھا دور ہو چکا تھا۔ کم از کم بعد میں جو کچھ ہوا اور جس نے دل کو بہت دکھ پہنچایا، اس کے بارے میں بات صاف ہو گئی کہ وہ تنظیم کی طرف سے نہیں تھا۔ اس سے قبل کے خطرناک حالات بھی ہاورڈ کے پیدا کردہ تھے اور تنظیم کے افراد بھی فرشتہ تو نہیں تھے کہ ان کھلے معاملات کے باوجود میری طرف سے بدظن نہ ہوتے، اور پھر اتنی بڑی رقم میرے اکاؤنٹ میں موجود تھی جس کے حصول کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ان حالات کی روشنی میں کوئی بھی عدالت مجھے مجرم قرار دیتی۔ بس دل کو ایک احساس اب بھی تھا، وہ یہ کہ انہیں مزید تحقیقات کرنا چاہیے تھی۔ میں نے اپنا مستقبل تاریک کیا تھا۔ اس مقصد کے لیے جو کچھ کیا تھا اس کا کوئی معاوضہ نہیں چاہا تھا۔ اس طرح میرا حق تھا کہ مجھے فوراً ہی مجرم قرار نہ دیا جائے۔ آخر بعد میں بھی ان لوگوں نے میری بے گناہی کے بارے میں سوچا تھا۔ تنظیم میں دوبارہ شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ضروری بھی نہیں تھا کہ جو فیصلہ کیا تھا اسی پر اٹل تھا، یعنی تنظیم کے معاملات کے لیے جو کچھ بھی سامنے آئے کر ڈالا جائے، کچھ سوچے سمجھے بغیر۔ تہذیب ضروری کارروائیوں میں مصروف رہی تھی اور میں نے اسے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ زیادہ ٹو میں رہنا بھی مناسب نہیں تھا۔ ممکن ہے تکا لگ جائے، ممکن ہے اولیو ہاورڈ کی یہ چال ناکام بنانے کے سلسلے میں گرین پول معاون ثابت ہو۔ کم از کم یہ کام تو ہو جائے گا، بشرطے کہ تہذیب ہاورڈ کی نمائندہ نہ ہو۔ وہ خود ہی مجھے تلاش کرتی ہوئی آئی تھی۔ علی، یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں تہذیب، کچھ سوچ رہے ہو؟ انکار نہیں کروں گا، ہر تنہا آدمی کچھ نہ کچھ ضرور سوچتا ہے۔ کیا سوچ رہے تھے محترم؟ وہ میرے سامنے بیٹھ کر بولی۔ اہم کانہ باتیں، مثلاً حماقتیں دوسروں کو بتائی تو نہیں جاتی، اور پھر ایسی شکل میں جب انسان خود ہی انہیں حماقتیں تسلیم کرتا ہو۔ گمبھیر لہجہ ہے، ضرور کوئی خاص بات ہے۔ تم فارغ ہو گئی آج کے پروگرام کے انتظامات سے؟ ہاں تقریباً۔ کس وقت جانا ہوگا؟ 11 بجے، 11:15 بجے گھر سے نکلیں گے۔ فائنل پروگرام 10 بجے ملے گا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا اور تہذیب مسکرا دی۔ بتاؤں کیا سوچ رہے تھے؟ اس نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا اور میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اسی طرح مسکراتے ہوئے بولی، 2 باتیں۔ نمبر 1، یہ خیال ضرور تمہارے ذہن میں ہوگا کہ میں نے صرف اپنے طور پر تمہیں گرین پول میں شامل کر لیا اور اتنے اہم مشن میں اطمینان سے تمہیں شریک کر لیا۔ اس کی وجہ کیوں علی؟ سچ بتانا، یہ خیال ہے تمہارے ذہن میں؟ ہاں ہے، جیتے رہو۔ دوسری بات، یہ بھی سوچ رہے ہوگے کہ میں نے تمہیں صرف ایک مہرے کی حیثیت دی ہے، ورنہ تمہیں اس شخصیت کے بارے میں ضرور بتاتی جس سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ ہاں، اس بارے میں بھی سوچا ہے میں نے جواب دیا۔ تہذیب کے ہونٹوں پر بدستور مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک حسین چمک تھی اور یہ محسوس نہیں ہو پاتا تھا کہ وہ میرے سلسلے میں کسی الجھن کا شکار ہے۔ میں مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا اور یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ وہ کس حد تک مجھ سے فریب کر رہی ہے، لیکن ایسا کوئی احساس مجھے نہیں ہو سکا۔
وہ چند لمحات سوچتی رہی، پھر اس نے کہا تمہارے دونوں سوال بلا شبہ فطری ہیں، کوئی بھی شخص یہ باتیں سوچ سکتا ہے۔ خاص طور سے میں نے ایک بہت بڑی تنظیم کا ذکر کیا ہے۔ ایسی تنظیموں میں تو لوگوں کو سالہ سال پرکھنے کے بعد شامل کیا جاتا ہے اور اس بات کا یقین کر لیا جاتا ہے کہ کوئی شخص اتنی بڑی تنظیم میں شمولیت کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ لیکن ڈیئر، تمہارے دونوں سوالوں کا جواب دینا میرا فرض ہے۔ علی یار خان، میں نے تمہیں اس نقشے کا حوالہ دیا تھا جو تم نے سان فرانسسکو میں ترتیب دیا تھا اور اس کے بعد امریکی پولیس کی نگاہوں سے بچ کر امریکہ سے باہر نکل آئے تھے۔ ذاتی طور پر اگر کسی بھی وقت تنظیم نے تمہارے سلسلے میں جواب طلب کیا تو میں بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ میں نے جس شخص کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے وہ مکمل طور پر قابل اعتماد ہے اور اس پر پورا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ اس تنظیم کی تشکیل عام قسم کی تنظیموں سے ہٹ کر ہوئی ہے، اس میں کوئی بھی 1 نہیں ہے، 2 ہے، 3 ہے اور اس کے بعد دوسرا سٹاف ہے۔ 3 کو یہ حقوق حاصل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے طور پر اپنے مددگاروں کا انتخاب کر لے، عارضی یا مستقل۔ میں نے اپنا یہ حق استعمال کیا ہے اور تمہارے سلسلے میں اب مکمل طور پر میں ہی جواب دے ہوں۔ کیا تمہیں اس بات سے کوئی اطمینان ہوا؟ ہاں تہذیب، میں نے اس بات کو اتنے گہرے انداز میں نہیں سوچا تھا، میں نے جواب دیا۔ اب رہی دوسری بات، یعنی اس شخصیت کے بارے میں، تو یہ بات بھی تنظیم کے ذریعی اصولوں میں شامل ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنا اپنا کام کرتا ہے۔ مثلا رابطہ ڈپارٹمنٹ نے اس کام کو وصول کر کے سیلز ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا۔ سیلز ڈپارٹمنٹ نے اس سلسلے میں گرین پول کی طرف سے کاروباری گفتگو کی اور اس کے بعد یہ کیس پریکٹیکل ڈپارٹمنٹ میں پہنچ گیا۔ جیسا کہ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے 2 اور 3 موجود ہیں۔ پریکٹیکل ڈپارٹمنٹ نے اس سلسلے میں منصوبہ بندی کی اور اس کے بعد یہ کیس ایکشن ڈپارٹمنٹ کے سپرد کر دیا گیا۔ میں ایکشن ڈپارٹمنٹ کی 3 ہوں۔ ایکشن ڈپارٹمنٹ نے یہ کام میرے سپرد کر دیا، لیکن ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم وقت سے پہلے پوری تفصیل جان لیں۔